بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جنرل فیض یا جنرل باجوہ میں سے کوئی ایک پکڑا جائے گا، اور اس کا فیصلہ تو ابھی ہونا باقی ہے۔ لیکن ایک اور جنرل ہے جو بڑا پریشان ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کی سرویلنس ہو رہی ہے اور وہ بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ وہ بچنے کے لیے کیا کیا کرتا ہے، کون سے سافٹ ویئر استعمال کرتا ہے، موبائل فون کالنگ کے لیے پہلے والے اڑا دیے ہیں، میسیجز کیسے کرتا ہے۔ اور ویسے تو اگلے ماہ لاہور میں ایک فنکشن ہو رہا ہے جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، ممکنہ طور پہ جنرل فیض، جنرل باجوہ اور یہ والے جنرل جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ بھی وہاں پر ہوں گے۔ مزہ تو پھر آئے گا نا جب سب اکٹھے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ کون کہاں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کون کہاں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں لیکن بڑے مزے میں ہیں۔ ان کے فیشن شوز کیسے چل رہے ہیں، فیشن شو مین ان کی ڈریسنگ نا، قیدی نمبر 804، وہ قیدی والے کپڑے کوئی نہیں ہے، وہ کیا کیا پہن رہے ہیں، کیسے معاملات چاہ رہے ہیں، ان کو کیا کیا سہولتیں مل گئی ہیں۔ اور ایک سہولت کے لیے شاید انہیں عدالت جانا پڑے، لیکن عدالت میں تو عمران ریاض کا کیس بھی چل رہا تھا۔ پہلے میں آپ کو عمران ریاض کے بارے میں بتا دوں کہ عمران ریاض کے کیس میں کل تاریخ پڑ گئی ہے پھر دوبارہ 26 تاریخ کے لیے۔ عمران ریاض کا بھی بڑا ہی عجیب سا کیس ہے، عجیب سا اس طرح سے ہے کہ وہ ڈیٹ مل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے خوشخبری آ رہی ہے، آئی جی صاحب بتا دیتے ہیں، پھر ان کے اپنے وکلا یہ بتاتے ہیں کہ ماں باپ سے بات ہو گئی ہے، رابطہ ہو گیا ہے، بس جلدی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سب چیزیں ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ آ نہیں رہے ابھی تک، ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک اندر ہیں، باہر ہیں، غائب ہیں، کہاں ہیں، خاموشی ہے۔ اور ان کی فیملی بھی کافی حد تک خاموش ہے، اس حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں مزیدار چیز جو آپ سے میں نے ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو بچانے کے لیے عمران صاحب ہی کام کریں گے، ایک اور عمران صاحب، لیکن یہ عمران خان صاحب نہیں ہے، ایک اور عمران خان صاحب ہیں جو کامن فرینڈ ہیں عمران ریاض کی فیملی کے اور ان کے، بزنس مین ہے، تو وہ بیچ میں آگے ہوئے ہیں اور وہ عمران ریاض صاحب کی فیملی سے بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں ٹھیک کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، ہو جائے گا، اور اس طرح سے میں معاملات چل رہے ہیں۔ آئی وش کہ عمران صاحب کی کوششیں جو ہیں وہ عمران ریاض صاحب کے لیے کامیاب ہوں۔ عمران ریاض صاحب کو منظر عام پر آنا چاہیے اور اس کے بعد ان کے خلاف جو الزامات ہوں، جو ان کے غلط کام ہو، اس کے مطابق، قانون کے مطابق انہیں فیس کرنا چاہیے، اور انہیں اگر سزا بنتی ہے تو سزا مل جائے۔ یہ سارے معاملات قانون کے مطابق ہو جانے چاہیے۔ تو یہ تو ہوں گے ہی، لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت رگڑا لگ رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب بڑی عیاشی میں ہے، فل فلیج عیاشی میں ہے۔ عیاشی اس طرح سے ہے کہ قیدی نمبر 804، لیکن نہ وہ کوئی کپڑے قیدی والے، نہ وہ نمبر لگا ہوتا، موجے مار رہے ہیں بھائی صاحب، پولو کی شرٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، پولو کی شرٹ اور ایڈیڈاس کا پجامہ، ٹراؤزرز اور سکیچرز شوز، یہ صاحب کی ڈریسنگ ہوتی ہے۔ اس میں وہ نکلتے ہیں اور وہ راڈ لگ گئے ہیں، وہ لٹکنے والے، اس سے لٹک کے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں خان صاحب۔ اور باتھ روم میں ٹائلیں لگ گئی ہیں، کولر لگ گیا ہے، میٹریسز پہلے ہی مل گئے تھے، کتابیں آگی ہوئی ہیں، ککڑ شکڑ پک جاتے ہیں ان کے لیے دیسی گھی میں، دیسی ککڑ۔ اور ہاں ایک ٹریڈ مل رہ گئی ہے، ٹریڈ مل کے لیے وہ ایشو بن جاتا نا بعد میں کہ چیزیں کیسے کیسے ہیں، تو اس کا ذرا اجازت شاید بذریعہ عدالت لی جائے، ہو سکتا ہے اس کے لیے عدالت میں ایک درخواست جمع کرا دی جائے اگلے 2-4 دن میں، اور ان کے جی انہیں ٹریڈ مل دی جائے۔ تو باقی وہ مزے میں ہیں، یشی کر رہے ہیں، فل سکون میں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ٹینشن صرف یہ ہے کہ کوششیں جو ہے نا اوپر بڑے بڑے لیول پہ، وہ ٹینشن اس طرح سے ختم ہو گیا کہ یہاں انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی میری بات سن نہیں رہا، نہ ان کی کوئی بات سن رہا ہے، نہ ان کے آگے جو کرنے والے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ بشرا بی بی کی نہیں سنتے۔ وہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب انہوں نے جناب سے منیر کو پیغام دیا کہ ایک دفعہ بات سن لیں، تو رپورٹ کے مطابق جواب آیا تھا واٹ نان سینس، ایسا تھا کہ سمجھ گئے نا آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ان کی کوئی بات نہیں، اس لیے ان کی یہ ٹینشن یہاں سے ختم ہو گیا کہ یہاں سے تو کوئی ریلیف نہیں ملنا۔ تو اب وہ بیرون ممالک کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی سفارتکاروں سے، اور کبھی براہ راست، کبھی واشنگٹن میں جلوس نکلوا کے اور احتجاج کرا کے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے انہیں ریلیف مل جانا ہے تو کر لیں، کوشش کر لیں۔ یہاں بڑا ریلیف ہے ابھی فی الحال، لیکن ایک بات ہے کہ بچنا نہیں ہے، باہر آنے کا چانس بہت کم ہے،
اور تازہ ترین مزید جو کیسز جو میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ ان پر وہ بغاوت کے دفعات لگ رہی ہیں جو خطرناک ہوتی ہے نا کہ اس میں سزائے موت تک ہو سکتی ہے، تو وہ ساری چیزیں اپنی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. اس کا مطلب کیسز آگے بڑھ رہے ہیں. اور ابھی تو بشرا بی بی نے بھی اندر جانا ہے، وہ بھی معاملہ ہے، چند دنوں کی بات ہے. اس دوران میں وہ امپریشن یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے تو بڑے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ الیکشن ہونا اور یہ سارا ملک چلنا جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی سے ہی ہونا ہے، ان کے چاہنے والے جو پیسیجز دے رہے ہیں. لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں. اتنی سہولتیں ہیں جو میں نے بتا دیا کہ کپڑے اچھے مل گئے ہیں، کھانا اچھا مل رہا ہے، وقت پر مل رہا ہے، کمرہ ٹھیک ہے، سیٹ ہے، ایکسرسائز کر رہے ہیں، یہ ساری ہے. باہر آنے کا چانس فی الحال نہیں ہے اور لمبے عرصے تک نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی پارٹی کا اگلے الیکشن میں کوئی خاص رول ہوگا، وہ بھی بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل بنتا ہے، کیونکہ عمران خان سے ہی ایسوسیٹڈ ہیں وہ جنرلز جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں. اور خبریں آ رہی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کہ ان کا کیا بنے گا. نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ دونوں اندر ہونے چاہیے. ایک کا چانس ہے، ایک کا چانس مشکل ہے، یعنی فیض صاحب کا چانس ہے کہ وہ اندر ہو جائیں، باجوہ صاحب کی بچت کا چانس ہے. لیکن ایک اور جنرل بھی ہیں، وہ بڑے پریشان ہیں کہ یار میں نہ پکڑا جاؤں، اور انہیں لگ رہا ہے کہ ان کی بڑی زبردست سرویلنس ہو رہی ہے، ان کو چیک کیا جا رہا ہے. مشہور جنرل تھے، بڑا انوالو تھے. معافی چاہتا ہوں، میں ابھی نام نہیں ان کا لے رہا ہوں، آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، ان کی تو خیر ہے. اور لیکن یہ ہے کہ وہ پھنس گئے ہیں، وہ جو انہیں نظر آ رہی ہے نا چیزیں، اس کی وجہ سے اب تو وہ واٹس ایپ پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، سگنل پر کال کرتے ہیں اور جو میسج کریں وہ فوراً اڑا دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ کسی کو ریکارڈ میں نہ رہ جائے، کسی کو پتہ نہ چلے کل کو کہ میں نے کس کو کیا میسج دیا تھا. تو وہ اس طرح سے بچتے پھر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ باعزت طریقے سے ٹائم گزر جائے. تو لیکن ایک ایونٹ آ رہا ہے اگلے ماہ کی 6 تاریخ کو، ایک فنکشن ہے، اور ویسے تو شادی کا فنکشن ہے کسی کا، لیکن وہاں پر یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے. اچھا جب آ جائے گا ظاہر سب کو پتہ چل جائے گا، تفصیلات 1-2 دن میں آ ہی جائیں گی. تو اس میں ابھی تک کی جو اطلاعات ہے یا امید ہے، اس میں جنرل فیض صاحب، جنرل باجوہ صاحب، یہ جو ڈرنے والے جنرل ہیں یہ بھی، اور بھی کئی لوگ جو ہے وہ اس میں آ جائیں گے. اچھا اگر پھر بہت ہی زیادہ لوگ اگر بڑے بڑے آ گئے تو پھر تو سین بدل جائے گا، پھر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی کوئی سگنیفیکنس ہوگی کہ کون آیا اور کون نہیں آیا. لیکن اگر کوئی خاص گروپ ہی رہا تو پھر ہمارے سامنے ہوگا کہ وہاں پر کون کون آ رہا ہے. اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے بارے میں جیسے میں نے لاسٹ اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ اس کی اطلاع نواز شریف صاحب کے پریس کانفرنس ہی سے آئے گی، اور امکان یہ ہے کہ کم از کم جنرل فیض جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اس کے لیے کافی ساری کارروائی چل رہی ہے، لیگل ایسپیکٹس دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. اگرچہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیول پہ جو لوگ آ جاتے ہیں، ظاہر مصلحتیں کہہ لیں، ایشوز کہہ لیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ جیسے ایک پالیسی بنا کر چیزوں کو مینج کرنے کی اور چیزوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ایک مرتبہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ دونوں کو پکڑے جانا چاہیے. مطلب یہ اگر ہم نے پروجیکٹ عمران خان ڈزنٹ مین کہ ایک پولیٹیکل پارٹی اور عمران خان، پروجیکٹ عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ ایک سازش کر کے، ایک گروہ تیار کر کے، ملک میں ہنگامے کرا کے، ہڑتالیں کرا کے، دھرنے دلوا کے، لوگوں پہ جھوٹے کیس بنوا کے، ان کو فارغ کر کے، الیکشن کے رزلٹس جو ہیں وہ دھاندلی کر کے، لوگوں کو زبردستی ایک پارٹی میں شامل کر کے، لوگوں کو زبردستی دوسری پارٹیوں سے نکال کے، یہ سارا کچھ کر کے جو ایک انسٹال کیا گیا تھا، ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا تھا ایک نظام، اس کے اگر کیریکٹر کو سزا نہ دی گئی، جتنے بھی کیریکٹرز تھے، اور یہ صرف یہ دو نہیں ہے، فیض حمید اور جنرل باجوہ نہیں ہے، اس سے پیچھے بھی کافی سارے ہیں، ججز بھی ہیں اس میں نا، ہم کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں. ان سارے کیریکٹرز کو اگر سزا نہ دی گئی تو یقین مانیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. کل کو پھر کوئی فیض بن جائے گا، کوئی باجوہ بن جائے گا، کوئی ثاقب نثار ہوگا، اور پھر نثار تیری گلیوں پہ ہے وطن کے جہاں، ہم یہ نغمے گا رہے ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہے نواز شریف صاحب، آصف زرداری صاحب، ہماری تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک کو آئندہ
ایسے ہائیبرڈ نظاموں سے، ایسی سازشوں سے بچانا ہے یا اسی طرح چلنا ہے؟ فیصلہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے۔ شکریہ۔